کیا آپ کبھی ایسے ادبھت دنیا کی کلپنا کی ہے جہاں آسمان ہلکا بینگنی ہو اور پیڑوں کی شاخاؤں پر روشنی جھلملاتی ہو؟ مہیم نے پایا خود کو ایسی ہی ایک دنیا میں جہاں نیلی گھاس سے زمین ڈھکی تھی۔ لیکن کیا آپ سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آئینے کے رکشک کے ساتھ سچ سے سامنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو اس یاترا کو ابھی شروع کریں۔ اپنی سچائی پانے کے لیے یہاں کلک کریں۔ ماہم کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے آئینے کے اندر کھینچ رہا ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو ایک ایسی حیرت انگیز دنیا میں پایا جہاں آسمان جامنی رنگ کا تھا، درختوں کی شاخوں پر روشنی کی جگنو چمک رہے تھے اور زمین پر چمکتی ہوئی نیلی گھاس موجود تھی۔ ماہم حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ایک بوڑھا شخص جو چمکتی ہوئی سفید چادر اوڑھے ہوئے تھا ماہم کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے نرمی سے کہا، خوش آمدید ماہم، میں اس آئینے کا رکھوالا ہوں۔ یہ آئینہ ان لوگوں کو اپنی دنیا میں بلاتا ہے جو سچائی کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ ماہم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ رکھوالے نے مسکراتے ہوئے کہا، آئینہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن سچائی کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو کیا تم تیار ہو ماہم؟ ماہم کے دل میں خوف کا تجسس کا مالا جلا۔ احساس تھا لیکن اس نے ہمت کر کے سر ہلا دیا۔ رکھوالے نے ماہم کو شفاف جھیل کی طرف لے جا کر کہا، یہ جھیل تمہارے دل کے راز دکھائے گی۔ دیکھو، لیکن یاد رکھو، ہر حقیقت کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ماہم نے جھیل میں جھانکا تو وہ حیران رہ گئی۔ جھیل میں اس نے اپنے جھوٹ بولنے کے کئی منظر دیکھے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے دادی سے کہا تھا کہ میں نے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، حالانکہ وہ کھیلنے چلی گئی تھی۔ پھر اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے اپنی دوست زینب کا کھلونا چرا لیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود کو اتنا برا محسوس کر رہی تھی جتنا اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ رکھوالے نے کہا، یہ تمہاری سچائی ہے، لیکن سچائی کو قبول کرنا ہی پہلے۔ رکھوالے نے کہا، اب وقت ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ ماہم کو ایک راستے پر چلنے کو کہا گیا جو گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ گاؤں میں ایک میدان میں زینب بیٹھی تھی جو اب بھی اپنے کھلونے کو کھونے پر غمزدہ لگ رہی تھی۔ ماہم نے ہچکچاتے ہوئے زینب کے پاس جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ زینب، یہ کھلونا میں نے لیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ زینب نے پہلے حیرت سے ماہم کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، مجھے خوشی ہے ماہم کہ تم نے اپنی غلطی مانی۔ ماہم نے زینب کے چہرے پر خوشی دیکھی تو اسے سکون محسوس ہوا۔ ماہم نے گاؤں کے دوسرے لوگوں سے بھی معافی مانگی جن کے ساتھ اس نے شرارت کی تھی۔ ہر معافی کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ رکھوالے نے کہا، دیکھو، معافی مانگنا تمہیں کتنا سکون دیتا ہے، لیکن یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ تمہیں اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ رکھوالے نے ماہم کو ایک بڑی تاریک غار کی طرف لے جا کر کہا، اس آئینے کا سب سے گہرا راز یہی چھپا ہے۔ ماہم کو اندر جانے میں ڈر لگ رہا تھا، لیکن رکھوالے نے کہا، ڈرو مت، تمہارے اندر یہ خوف تمہیں خود پر قابو پانے سے روکتا ہے۔ ماہم نے بہت ہمت کر کے غار میں قدم رکھا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ اچانک آئینہ روشن ہوا اور ماہم نے اپنی تصویر دیکھی، لیکن اس بار وہ خود کو بوڑھی، اکیلی اور افسردہ نظر آئی۔ یہ کیا ہے؟ ماہم نے گھبرا کر پوچھا۔ رکھوالے کی آواز گونجی، یہ وہ مستقبل ہے جو تمہارے موجود عادات کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ایک امکان ہے۔ تم اپنے حال سے اپنا مستقبل بدل سکتی ہو ماہم۔ ماہم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لائے گی۔
ماہم نے آئینے کو چھوا اور پلک جھپکتے ہی دادی کے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ اب بدلی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے دادی کے پاس جا کر اپنے تمام جھوٹوں کا اعتراف کیا اور ان سے معافی مانگی۔ دادی نے اسے گلے لگایا اور کہا، تم نے اپنی سچائی کا سامنا کیا اور یہی سب سے بڑی بہادری ہے۔ ماہم نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ہمیشہ سچ بولے گی اور کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گی۔ ماہم نے آئینے سے جو سبق سیکھا وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ وہ اب نہ صرف خود ایمانداری سے جیتی تھی بلکہ دوسروں کو بھی سچائی کی اہمیت بتاتی تھی۔ آئینہ جو اب دھندلا اور خاموش ہو گیا تھا دادی کے کمرے میں ایک راز کی طرح موجود رہا۔ ماہم نے سمجھا کہ سچائی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا اور ہر دن ایک نیا موقع ہے خود کو بہتر بنانے کا۔